اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالج فیکٹری کے دوستو السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، علم کی دنیا بڑی وسیع ہے۔ اس دنیا میں اچھے، برے، دلچسپ، عجیب اور حیرت انگیز علوم و فنون پائے جاتے ہیں، جن میں سے اکثر سے تو ہم واقف ہی ہوتے ہیں، لیکن بعض ہماری سوچ سے کوسوں دور ہوتے ہیں۔ ایسے ہی ایک علم کے بارے میں ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، جس کو ہپناٹزم کہتے ہیں، جس میں کسی بندے کی توجہ حاصل کر کے اس کے دماغ کو قبضے میں کیا جاتا ہے۔ ہمارا آج کا موضوع بھی ایک ایسے ہی دلچسپ علم کے بارے میں ہے، جس کو ٹیلی پیتھی کہا جاتا ہے۔ نالج فیکٹری کے دوستو، ٹیلی پیتھی دو الفاظ پر مشتمل ہے۔ ٹیلی کے معنی فاصلہ اور پیتھی کے معنی سوچ، تجربہ یا خیال کے ہیں۔ سادہ الفاظ میں کہیں تو اس سے مراد دماغ سے دماغ کا رابطہ یا سوچ کے ذریعے کسی کو پیغام پہنچانا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، اس کا آغاز 1882 میں ہوا اور اس کی ابتدا کرنے والا فریڈرک میرس تھا، جو سوچ کے ذریعے اپنے خیالات دوسروں تک پہنچاتا تھا۔ اس علم پر مختلف ماہرین نے تجربات کیے، جن میں سے ایک اہم نام آئرونگ بشپ کا ہے، جس نے 19ویں صدی میں اس پر تجربات کیے اور بہت سارے تجربات میں وہ کامیاب بھی ہوا۔ اس دوران وہ کسی بندے سے اس کی کلائی یا ہتھیلی کے ذریعے اس کی حرکات کو پڑھتا تھا اور اس کے دماغ میں موجود اپنے سوال کا جواب تلاش کرتا تھا۔ اس عمل کو آئیڈیومیٹر موومنٹس کہتے ہیں۔ اس کے بعد سٹیورٹ کمبرلینڈ بھی ٹیلی پیتھی کی دنیا میں ایک اہم نام ہے۔ وہ اس عمل کے ذریعے گمشدہ چیزوں کو تلاش کرتا یا جرائم کی دنیا میں جرم کا سراغ لگانے میں لوگوں کی مدد کرتا تھا۔ وہ مطلوبہ شخص کو جائے واردات کے بارے میں سوچنے کا کہتا اور یوں اس کے دماغ کو پڑھ کر جرم کی تہہ تک پہنچ جاتا۔ یعنی اس عمل کا یہ فائدہ بھی ہوا کہ تحقیقی کاموں میں اس کا سہارا لیا جانے لگا۔ اس سائنٹسٹ کا یہ کہنا تھا کہ ٹیلی پیتھی کوئی جینون قسم کی مہارت نہیں، بلکہ یہ مسلز موومنٹ کی ریڈنگ ہوتی ہے، جس میں مسلز کی حرکات کو پڑھا جاتا ہے اور اپنے جواب تک پہنچا جاتا ہے۔ لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ علم سچ ہے یا پھر جھوٹ پر مبنی داستانیں ہیں؟ تو ناظرین اکرام، یہ اور اس طرح کے بہت سے عجیب و غریب علم وجود تو رکھتے ہیں، لیکن عام انسان کی سوچ سے کوسوں دور ہوتے ہیں اور ان تک پہنچنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی، کیونکہ مہارت کے بغیر اس کام کو انجام دینا بہت سے خطرات سے دوچار کر دیتا ہے۔ ناظرین اکرام، ٹیلی پیتھی اکثر ہماری چھٹی حس کو بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی اکثر جب ہمارے اپنے یا ہمارے قریبی لوگ یا رشتہ دار کسی مشکل یا تکلیف میں ہوں یا ان کے ساتھ کوئی انہونی ہونے والی ہو تو ہمیں خبر ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اکثر دو لوگ ایک ہی وقت میں ایک جیسا سوچ رہے ہوتے ہیں یا ایک ساتھ ایک جیسی بات کر دیتے ہیں۔ اس کو بھی دماغ کا مل جانا یا سوچ کا مل جانا یعنی ٹیلی پیتھی کہا جاتا ہے۔ لیکن اہم اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جب ایک بندہ دوسرے تک دماغ کے ذریعے کوئی پیغام یا اپنی فیلنگز اس تک پہنچا رہا ہوتا ہے، لیکن یہ سب کرنے کے لیے چند چیزوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو وہی ہپناٹزم کی طرح اس میں بھی توجہ کا مرکوز کرنا بہت اہم ہوتا ہے۔ یعنی دونوں فریقین کا آس پاس سے بے نیاز ہو کر صرف ایک نقطے تک توجہ مرکوز کرنا۔ دوسری بات یقین کہ میرا میسج دوسرے تک پہنچ رہا ہے۔ یہ انتہائی اہم پوائنٹس ہیں۔ اس کے بعد اپنے جسم کو آس پاس کے ماحول سے کاٹ کر صرف اپنی سوچ پر فوکس کرنا ہوتا ہے۔ پھر دونوں فریقین کے درمیان سوچ کا یکساں ہونا بھی ضروری ہے۔ اس دوران اطمینان بھی ضروری ہے۔ اس کے علاوہ کچھ خاص قسم کی ایکسرسائزز بھی ہوتی ہیں۔ اسی طرح مختلف سگنل کوڈز بھی استعمال کیے جاتے ہیں، جن کے ذریعے اس عمل میں مہارت رکھنے والے لوگ کچھ مخصوص کوڈز کے ذریعے ایک دوسرے تک اپنے پیغام پہنچاتے ہیں۔ لیکن معزز ساتھیوں، جہاں ہر چیز کے کچھ فوائد اور نقصانات ہوتے ہیں، اسی طرح ان علوم کو بغیر سیکھے یا مہارت حاصل کیے بغیر استعمال کرنا بھی خطرے سے خالی نہیں ہے۔ بعض لوگ ان علوم کو حاصل کرنے کے لیے ہر حد تک چلے جاتے ہیں، پھر چاہے اپنے دماغ سے ہاتھ دھونا پڑے یا کسی خطرے کا سامنا ہی کیوں نہ کرنا پڑے، وہ ہر طرح سے ان تک رسائی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ بعض اوقات ان علوم کے لیے کی جانے والی ایکسرسائزز سے دماغ اور پٹھوں پر زیادہ بوجھ کی وجہ سے انسانی بلڈ والیوم چینج ہو جاتا ہے اور انسان دل کی مہلک بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمارا ان علوم کو بتانے کا مقصد صرف ان سے آگاہی نہیں، بلکہ ان علوم کا غلط استعمال یا بغیر مہارت کے استعمال کر کے خود کو نقصان پہنچانے سے بھی آپ کو روکنا ہے۔ بے شک علم ایک روشنی ہے، لیکن صرف وہ علم جو آپ کو اور دوسروں کو فائدہ دے، نہ کہ نقصان کا موجب بنے۔ لہٰذا دوستو، جو بھی علم حاصل کریں اسے لوگوں کی فلاح کے لیے استعمال کریں۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کاوش پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ کل انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔